بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ بحثی زیور کے گزشتہ درس میں طلاق کے مسائل بیان ہونا شروع ہوئے تھے۔ آج کے درس کا آغاز طلاق کی مختلف اقسام سے ہو رہا ہے۔ طلاق کی دو اعتبار سے تقسیم یہاں فرمائی ہے حضرت والا نے، اور پہلی تقسیم اس کے حکم کے اعتبار سے۔ تو حکم کے اعتبار سے طلاق کی تین قسمیں ہیں: طلاق رجعی، طلاق بائن، طلاق مغلظ۔ طلاق رجعی وہ طلاق ہوتی ہے جس میں نکاح نہیں ٹوٹتا ہے، اور یہ اس صورت میں ہوتی ہے جب صاف لفظوں میں ایک یا دو طلاق دینے کے بعد مرد جو ہے وہ نادم ہو جائے، پریشان ہو جائے، پشیمان ہو جائے، تو اس کے لیے دوبارہ سے نکاح کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ نکاح کیے بغیر بھی وہ دونوں میاں بیوی کی طرح رہیں تو درست ہوتا ہے۔ البتہ طلاق رجعی میں اگر مرد طلاق دے کر اس پر قائم رہا، اس سے رجوع نہیں کیا، تو جب طلاق کی عدت گزر جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور عورت جو ہے وہ جدا ہو جاتی ہے۔ جب تک عدت نہ گزرے تب تک اس کے پاس آپشن ہوتا ہے، رکھے یا نہ رکھے، دونوں کا اختیار ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایک مرتبہ عدت پوری گزر گئی اور اس نے رجوع نہیں کیا تو اب اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اس کو اپنے پاس رکھ سکے بطور بیوی کے۔ دوسری قسم جو ہوتی ہے طلاق کی حکم کے اعتبار سے، وہ طلاق بائن ہوتی ہے۔ بائن کا لفظ عربی کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کاٹ دینے والا۔ تو طلاق بائن کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسی طلاق جو شوہر اور بیوی کے تعلق کو فوراً ختم کر دے، بالکل کاٹ دے۔ ایسی طلاق جس میں نکاح بالکل ٹوٹ جائے اور نیا نکاح کیے بغیر اس مرد کے پاس رہنا جائز نہ ہو۔ اگر آئندہ میاں بیوی آپس میں رہنا چاہیں اور دونوں اس پر راضی بھی ہوں تو پھر بھی انہیں کیا کرنا پڑے گا؟ نئے سرے سے نکاح کرنا پڑے گا۔ تیسری صورت یا تیسری قسم جو طلاق کی ہے وہ طلاق مغلظ ہے۔ یہ وہ طلاق ہوتی ہے کہ اس میں نکاح ایسے ٹوٹتا ہے کہ دوبارہ چاہیں بھی تو حلالے کے بغیر نکاح نہیں کر سکتے۔ حلالہ یہ ہوتا ہے کہ طلاق یافتہ عورت کا عدت گزارنے کے بعد کسی دوسرے شخص سے نکاح ہو جائے، اس سے صحبت بھی ہو جائے، پھر وہ مرد اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے دے یا اس مرد کا انتقال ہو جائے اور پھر پوری عدت گزر جائے، تو اب یہ دوبارہ سے پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ تو جس طلاق کے بعد آپس میں نکاح کی گنجائش بھی نہ ہو بغیر حلالے کے، وہ طلاق مغلظ کہلاتی ہے، اور یہ تین طلاقوں کی صورت میں ہوتی ہے۔ یہ پہلی تقسیم ہے طلاق کی کہ طلاق کا حکم یا تو یہ ہوگا کہ اس میں رجوع کا اختیار ہوگا یا رجوع کا اختیار نہیں ہوگا۔ اگر رجوع کا اختیار ہوگا تو یہ طلاق رجعی ہے۔ اگر رجوع کا اختیار نہ ہو تو پھر دو صورتیں ہیں، یا تو ایسا کہ نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، یہ طلاق بائن ہے۔ دوسری صورت یہ کہ نکاح کرنا چاہیں تو بھی بغیر حلالے کے نہ کر سکیں، یہ طلاق مغلظ ہوگی۔ دوسری تقسیم باعتبار الفاظ طلاق کے ہے، یعنی کن الفاظ سے طلاق دی گئی ہے اس کے اعتبار سے بھی طلاق کی دو قسمیں ہیں: صریح اور کنایہ۔ صریح طلاق وہ ہوتی ہے کہ جس میں صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا میں نے تجھے طلاق دی، کہ یوں کہہ دیا کسی اور کے سامنے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی۔ غرض یہ کہ ایسے صاف الفاظ کہہ دیے جس میں طلاق دینے کے علاوہ کوئی اور معنی نکل نہیں سکتے، تو ایسی طلاق کو طلاق صریح کہتے ہیں۔ کنایہ وہ طلاق ہوتی ہے جس میں صاف صاف الفاظ نہیں کہے ہوتے، بلکہ ایسے الفاظ کہے جن سے طلاق بھی مراد لی جا سکتی ہو اور طلاق کے سوا دوسرے معنی بھی نکل سکتے ہوں۔ جیسے کوئی کہے میں نے تجھ کو دور کر دیا، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ میں نے تجھ کو طلاق دے دی۔ دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ طلاق تو نہیں دی لیکن اب تجھ کو اپنے پاس نہیں رکھوں گا، ہمیشہ اپنے میکے میں رہ، تیری خبر نہیں رکھوں گا۔ یا یوں کہے مجھے تجھ سے کوئی واسطہ نہیں، مجھے تجھ سے کوئی مطلب نہیں، تو مجھ سے جدا ہو گئی، میں نے تجھ کو الگ کر دیا، میں نے تجھ کو جدا کر دیا، میرے گھر سے چلی جا، میرے گھر سے نکل جا، ہٹ جا، دور ہو جا، اپنے ماں باپ کے ہاں جا کے بیٹھ جا، اپنے گھر چلی جا۔
اس طرح کے دوسرے الفاظ جن میں دونوں مطلب نکل سکتے ہیں، یعنی طلاق بھی مراد لی جا سکتی ہے اور دوسرے معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہیں، تو اگر ایسے الفاظ سے طلاق دی جائے تو یہ طلاق کنایہ کہلاتی ہے، اور ان دونوں کا حکم الگ الگ ہے۔ طلاق صریح کا حکم یہ ہے کہ اگر صاف صاف لفظوں میں طلاق دی تو زبان سے نکلتے ہی طلاق پڑ جائے گی، چاہے طلاق دینے کی نیت ہو یا نہ ہو، بلکہ ہنسی اور دل لگی میں کہا ہو، باہر صورت طلاق ہو گئی۔ اور صاف لفظوں میں طلاق دینے سے طلاق رجعی پڑتی ہے، یعنی الفاظ کے اعتبار سے یہ طلاق صریح ہے اور حکم کے اعتبار سے یہ طلاق رجعی ہے۔ ایک مرتبہ کہنے سے ایک ہی طلاق پڑے گی، البتہ اگر 3 دفعہ کہے یا یوں کہے تجھ کو 3 طلاقیں دی تو پھر 3 طلاقیں پڑ جائیں گی اور پھر یہ طلاق مغلظ بن جائے گی حکم کے اعتبار سے۔ کسی نے ایک طلاق دی تو جب تک عورت عدت میں رہے تب تک دوسری طلاق اور تیسری طلاق دینے کا اختیار رہتا ہے، اگر دے گا تو پڑ جائے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عدت کے دوران وہ اس کی بیوی ہے، اور بیوی کو جو ہے وہ دوسری طلاق بھی دی جا سکتی ہے، تیسری طلاق بھی دی جا سکتی ہے، اگر دے دے گا تو ہو جائے گی دوسری تیسری طلاق بھی۔ کسی نے یوں کہا تجھ کو طلاق دوں گا، تجھے طلاق دے دوں گا، تو اس سے طلاق نہیں ہوئی۔ اسی طرح اگر کسی بات پر یوں کہا اگر فلاں کام کرے گی تو طلاق دے دوں گا، تب بھی طلاق نہیں ہوئی، چاہے وہ کام کرے چاہے نہ کرے۔ البتہ اگر یوں کہہ دے کہ اگر فلاں کام کرے گی تو طلاق ہے، تو وہ کام کرنے سے طلاق ہو جائے گی۔ دونوں میں فرق ہے، پہلے والے الفاظ جو ہیں وہ وعدے کے الفاظ ہیں، دے دوں گا، اور دوسرے والے جو الفاظ ہیں وہ حکم کے الفاظ ہیں کہ تجھے طلاق ہے۔ تو جس صورت کے اندر حکمی الفاظ ہیں تو وہاں طلاق ہو جائے گی، اور جہاں جو ہے وہ احتمالی الفاظ ہیں، وعدے والے الفاظ ہیں، وہاں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ کسی نے طلاق دے کر اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ بھی کہہ دیا تو طلاق نہیں پڑی۔ اسی طرح اگر یوں کہا اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تجھ کو طلاق، اس سے بھی کسی قسم کی طلاق نہیں پڑتی۔ البتہ اگر طلاق دے کر ذرا ٹھہر گیا پھر انشاءاللہ کہا تو طلاق ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ یوں کہا تجھے طلاق ہے انشاءاللہ، تو اب طلاق ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی نے یوں کہا تجھے طلاق ہے انشاءاللہ، تو طلاق نہیں ہوگی۔ وجہ اس کی بڑی واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا یا نہیں چاہا اس کا پتہ چلانا ممکن نہیں ہے، اس وجہ سے اس سے طلاق نہیں ہوتی۔ کسی نے اپنی بیوی کو طلاقاً کہہ کر پکارا تب بھی طلاق پڑ گئی، اگرچہ مذاق میں کہا ہو۔ کسی نے کہا جب تو فلاں شہر جائے تو تجھ کو طلاق ہے، تو جب تک وہاں نہیں جائے گی طلاق نہیں پڑے گی۔ اگر صاف صاف طلاق نہیں دی بلکہ گول مول الفاظ کہے اور اشارے کنایے سے طلاق دی تو یہ مبہم الفاظ کہتے وقت اگر طلاق دینے کی نیت تھی تو طلاق بائن ہو گئی، نکاح کیے بغیر عورت کو نہیں رکھ سکتا۔ اور اگر طلاق کی نیت نہیں تھی بلکہ دوسرے معنی کے اعتبار سے کہا تھا تو طلاق نہیں ہوئی۔ یہ چونکہ کنایہ کے الفاظ ہیں اور کنایہ کے الفاظ میں ایک سے زیادہ احتمال ہوتے ہیں، اس وجہ سے کہنے والے کی نیت پوچھی جاتی ہے۔ اگر وہ کہے کہ میری نیت طلاق کی تھی تو طلاق ہو جاتی ہے، اگر وہ یہ کہے کہ میری نیت طلاق کی نہیں ہے تو طلاق نہیں ہوتی۔ البتہ اگر ظاہری حالات یہ بتاتے ہوں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، جب اس نے یہ الفاظ کہے تو طلاق کی ہی نیت مراد ہوگی، تو پھر ایسی صورت کے اندر عورت کے لیے اس کے پاس رہنا جائز نہیں ہے، جیسا کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ البتہ اگر قرینے سے معلوم ہو جائے کہ طلاق دینے کی ہی نیت تھی، اب وہ جھوٹ بول رہا ہے تو عورت اس کے پاس نہ رہے اور یہی سمجھے کہ طلاق ہو گئی ہے۔ جیسے بیوی نے غصے میں آ کر کہا میرا تیرا نباہ نہیں ہوگا، مجھ کو طلاق دے دے، اس نے کہا اچھا میں نے چھوڑ دیا، تو اب یہاں ہے تو الفاظ گول مول کنایہ کے، اور شوہر کہے کہ میری نیت جو ہے وہ طلاق کی نہیں تھی، اس کے باوجود عورت یہی سمجھے کہ شوہر نے طلاق دے دی ہے، کیونکہ ذکر جو ہے وہ کس کا چل رہا تھا، طلاق کا ہی چل رہا تھا، مجلس جو ہے وہ طلاق کی چل رہی تھی، تو مجلس طلاق میں کنایہ کے الفاظ سے پھر طلاق ہی مراد ہوتی ہے۔ کسی نے 3 دفعہ کہا تجھ کو طلاق طلاق طلاق، تو تینوں پڑ گئیں، یا گول مول الفاظ میں 3 مرتبہ کہا تب بھی 3 طلاقیں ہو گئیں۔ لیکن اگر نیت ایک ہی طلاق کی ہے، صرف اور صرف تاکید کے لیے 3 دفعہ کہا تھا کہ بات خوب پکی ہو جائے، تو ایک ہی طلاق ہوئی، لیکن عورت کو اس کے دل کا حال چونکہ معلوم نہیں، اس لیے وہ یہی سمجھے کہ 3 طلاقیں ہو گئیں۔ یعنی جس شخص نے اپنی بیوی سے کہا طلاق طلاق طلاق، اور اس کے ذہن میں یہ ہے کہ دوسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ جو کہہ رہا ہوں یہ صرف تاکید کے لیے کہہ رہا ہوں، اس سے دوسری اور تیسری طلاق میری مراد نہیں ہے، تو اس کے اور اللہ کے درمیان تو معاملہ یہی ہے۔
اور اس کے اور اللہ کے درمیان تو ایک ہی طلاق ہوئی، لیکن چونکہ ظاہری طور پہ اس نے 3 الفاظ کہے ہیں اور اس کے دل کے اندر گھس کے دیکھنا ممکن نہیں ہے، اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ عورت اس کو 3 طلاقیں ہی سمجھے، اور اگر وہ دوبارہ اس کے ساتھ رہنا بھی چاہے شوہر، تب بھی اس کے ساتھ رہنے پہ راضی نہ ہو۔ رخصتی سے پہلے طلاق کے احکامات۔ عورت شوہر کے پاس نہ جانے پائی تھی کہ اس نے طلاق دے دی، یا رخصتی تو ہو گئی تھی لیکن میاں بیوی کے آپس میں بغیر کسی شرعی یا طبعی رکاوٹ کے تنہائی نہیں ہونے پائی تھی کہ شوہر نے طلاق دے دی، تو طلاق بائن ہو گئی، یعنی ایسی طلاق ہو گئی کہ اب جو ہے وہ رجوع کا آپشن نہیں ہے، چاہے صاف لفظوں سے دی ہو یا گول مول لفظوں سے۔ ویسے عام حالات میں اگر کسی عورت سے تنہائی ہو گئی ہو اور صحبت ہو گئی ہو، ایسی صورت کے اندر اگر صاف الفاظ سے طلاق دی جائے تو طلاق رجعی ہوتی ہے، لیکن جس عورت سے تنہائی نہیں ہوئی یا صحبت نہیں ہوئی ہے اور خلوت صحیحہ نہیں ہوئی ہے، اور ایسی صورت کے اندر اس کو طلاق صریح الفاظ سے، واضح الفاظ سے بھی دی ہو، تب بھی جو ہے وہ طلاق بائن ہوگی اور اس کے پاس رجوع کا اختیار نہیں ہوگا، اور گول مول لفظوں سے دی ہو تب تو ہوگی ہی طلاق بائن۔ ایسی عورت کو جب طلاق دی جائے تو دوسری ہی قسم یعنی طلاق بائن ہوتی ہے، اور ایسی عورت کے لیے طلاق کی عدت بھی کوئی نہیں، اس وجہ سے کہ عدت تو اس لیے ہوتی ہے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ اس بچے کا حمل نہیں ٹھہرا ہے، اور چونکہ یہاں پہ قربت ہوئی نہیں ہے اس وجہ سے عدت بھی لازم نہیں ہوگی۔ طلاق کے بعد فوراً دوسرے مرد سے ایسی عورت نکاح کر سکتی ہے، اور ایسی عورت کو ایک طلاق دینے کے بعد دوسری تیسری طلاق دینے کا اختیار نہیں، اگر دے گا تو نہیں پڑے گی۔ البتہ اگر پہلی ہی دفعہ یوں کہہ دے تجھ کو 2 طلاق یا 3 طلاق تو جتنی دی ہیں سب پڑ گئیں، اور اگر یوں کہا تجھ کو طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، تب بھی ایسی عورت کو ایک ہی طلاق پڑے گی۔ یعنی جب کسی ایسی عورت کو جس سے ابھی قربت نہیں ہوئی ہے، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی ہے، اس کو جو ہے وہ پہلی مرتبہ جب اس نے کہا تجھے طلاق ہے تو وہیں وہ بائن ہو گئی، اب ان کا میاں بیوی کا رشتہ ہے ہی نہیں، تو اب وہ جب دوسری مرتبہ کہہ رہا طلاق ہے تو اس کا اعتبار ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کی بیوی ہے ہی نہیں، اور بیوی کو طلاق ہو سکتی ہے، غیر بیوی کو تو طلاق نہیں ہو سکتی ہے۔ البتہ اگر اس نے کہا تجھے 3 طلاق ہے تو چونکہ ایک ہی ساتھ تینوں الفاظ استعمال ہو گئے ہیں یا تینوں طلاقوں کا ایک ہی مرتبہ میں ذکر ہو گیا ہے، تو چونکہ ایک مرتبہ میں ذکر ہوا ہے اور ایک ہی ساتھ تینوں پڑھی ہیں تو ایسی صورت کے اندر تینوں واقع ہو جائیں گی۔ رخصتی کے بعد طلاق۔ رخصتی اور میاں بیوی کی تنہائی کے ساتھ اگر صحبت بھی ہو گئی، اس کے بعد اگر 1 یا 2 طلاقیں صاف لفظوں میں دے تو طلاق رجعی ہوگی، اور گول مول لفظوں میں دی تو طلاق بائن ہوگی، یعنی صریح الفاظ سے طلاق دی تو طلاق رجعی ہوگی، اور کنایہ الفاظ سے طلاق دی تو طلاق بائن ہوگی۔ رجعی میں رجوع کا حق ہوگا اور بائن میں رجوع کا حق نہیں ہوگا۔ رجوع کا حق نہ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اگر وہ آپس میں میاں بیوی کی طرح رہنا چاہیں تو بغیر نکاح کے نہیں رہ سکتے۔ البتہ اگر 3 طلاقیں نہیں دیں تو اسی شوہر سے نیا نکاح، جبکہ میاں بیوی دونوں راضی ہوں، عدت کے اندر بھی ہو سکتا ہے اور عدت کے بعد بھی ہو سکتا ہے، یعنی چونکہ اسی شوہر سے نکاح ہونا ہے تو عدت کا مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن اگر کسی اور سے نکاح ہونا ہو تو پھر عدت پوری کرنا لازمی ہوتی ہے، اور دوسرے شخص سے عدت کے بعد ہی نکاح ہو سکتا ہے، اور عدت ہر صورت میں لازم ہوگی، اور جب تک عدت ختم نہ ہو دوسری اور تیسری طلاق بھی دی جا سکتی ہے، پہلے بھی مسئلہ آ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر تنہائی تو ایسی ہو گئی کہ صحبت کرنے سے کوئی مانع شرعی یا طبعی موجود نہیں تھا مگر صحبت نہیں ہوئی، تو اس صورت میں اگر صاف لفظوں میں طلاق دی جائے یا گول مول لفظوں میں، دونوں صورتوں میں طلاق بائن ہی پڑے گی، اور عدت بھی واجب ہوگی، اور رجوع کا حق نہیں ہوگا، اور عدت کیے بغیر کسی دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی۔ البتہ اس شخص سے جس نے طلاق دی ہے، عدت کے اندر اور عدت ختم ہونے کے بعد ہر حال میں دوبارہ نکاح کر سکتی ہے، شرط یہ کہ 3 طلاقیں نہ دی ہوں، یعنی اگر جو ہے وہ خلوت تو صحیحہ ہوئی ہے لیکن دونوں اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ صحبت نہیں ہوئی ہے، شوہر بھی بیوی بھی، تو اس صورت کے اندر عدت لازم نہیں ہوگی، اس وجہ سے کہ عدت کا جو اصل مقصد ہے وہ وہی استبراء رحم ہے جو یہاں پر اس متوجہ ہی نہیں ہو رہا ہے۔ 3 طلاقوں کا حکم۔ اگر کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں تو وہ عورت اس مرد کے لیے حرام ہو گئی۔ اب اگر دوبارہ نکاح کرے
تب بھی عورت کے لیے اس مرد کے پاس رہنا حرام ہے اور نکاح نہیں ہوتا، چاہے صاف لفظوں میں 3 طلاقیں دی ہوں یا گول مول لفظوں میں، سب کا ایک ہی حکم ہے، کیونکہ یہ طلاق مغلظ ہے۔ 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دیں، جیسے یوں کہہ دیا تجھ کو 3 طلاق، یا یوں کہا تجھ کو طلاق ہے، یا الگ الگ کر کے 3 طلاقیں دی، جیسے ایک آج دی، ایک کل پرسوں دی، یا ایک اس مہینے میں، ایک دوسرے مہینے میں، ایک تیسرے مہینے میں، یعنی عدت کے اندر تینوں طلاقیں دے دیں، سب کا ایک ہی حکم ہے۔ اور صاف لفظوں میں طلاق دے کر پھر رجوع کرنے کا اختیار اس وقت ہوتا ہے جب 3 طلاقیں نہ دیں، 1 یا 2 دے۔ جب 3 طلاقیں دے دیں تو اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اس بات کا بہت خیال کرنا چاہیے، شریعت نے جو ہے وہ آسانی رکھی ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی طلاق دی جائے، لیکن لوگ بے وقوفی کرتے ہیں اور ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دیتے ہیں اور اس کے بعد پریشان ہوتے ہیں۔ کسی نے اپنی بیوی کو 1 طلاق رجعی دی، پھر رجوع کیا، پھر 2-4 سال میں کسی بات پر غصہ آیا تو 1 طلاق رجعی اور دے دی، پھر جب غصہ اترا تو رجوع کر لیا، یہ 2 طلاقیں ہو گئیں۔ اب اس کے بعد اگر کبھی 1 طلاق اور دے دے گا تو 3 طلاقیں پوری ہو جائیں گی، اور اس کا یہ حکم ہوگا کہ عدت کے بعد کسی اور سے نکاح کرے، اور اس کی موت یا طلاق کی صورت میں عدت گزرنے کے بعد اس مرد سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر کسی نے طلاق بائن دی، اب اس کے بعد اگر کبھی 1 طلاق اور دے دے گا تو 3 پوری ہو جائیں گی، اور اس کا حکم یہ ہوگا کہ عدت کے بعد کسی اور سے نکاح اور اس کی موت یا طلاق کی صورت میں عدت گزارے بغیر اس مرد سے نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی عدت گزار لے پھر تو ہو سکتا ہے، لیکن بغیر عدت گزارے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر کسی نے طلاق بائن دے دی جس میں رجوع کرنے کا اختیار نہیں ہوتا، پھر پشیمان ہوا اور میاں بیوی نے راضی ہو کر دوبارہ نکاح کر لیا، کچھ زمانے کے بعد پھر غصہ آیا اور 1 طلاق بائن دے دی، اور غصہ اترنے کے بعد پھر نکاح کر لیا، یہ 2 طلاقیں ہو گئیں۔ اب تیسری دفعہ اگر طلاق دے گا تو پھر وہی حکم ہے کہ دوسرا خاوند کیے بغیر اس سے نکاح نہیں کر سکتی۔ خلاصہ اس پوری بات کا یہ ہے کہ 3 طلاقوں کی کوئی سی بھی صورت ہوگی، چاہے وہ یہ ہو کہ ایک شخص نے ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دی، چاہے وہ یہ ہو کہ ایک شخص نے ایک ایک کر کے 3 طلاقیں دے دی، چاہے وہ یہ ہو کہ طلاق رجعی دی ہیں، صاف الفاظ میں 3 طلاقیں دی ہیں، چاہے وہ یہ ہو کہ اس نے طلاق بائن ایک ایک کر کے دی ہیں، ہر صورت کے اندر جو ہے یہ طلاق مغلظ ہو جائے گی۔ تمام ہی صورتوں کے اندر 3 والی صورت جو ہوگی اس میں طلاق مغلظ ہو جائے گی، اور طلاق مغلظ میں بغیر دوسرے شخص سے نکاح ہوئے اور پھر اس کی طرف سے طلاق ملے اور اس کی عدت گزارے جو ہے وہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ جس خاتون کو 3 طلاقیں پڑ گئی ہیں تو پہلے شوہر کے لیے حلال کرنے کے لیے اس شرط پہ نکاح ہوتا ہے کہ آپ ان کو جو ہے وہ طلاق دے دیں گے، تو یہ شرط پر حلالہ کرنا کہلاتا ہے، یعنی طلاق کی شرط پر جو ہے وہ کیا کیا جاتا ہے، نکاح کیا جاتا ہے۔ یہ انتہائی خطرناک جرم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی لعنت ہوتی ہے ایسے شخص پر۔ فرمایا کہ اگر دوسرے مرد سے اس شرط پر نکاح ہوا کہ صحبت کر کے عورت کو چھوڑ دے گا، تو اس اقرار لینے کا اعتبار نہیں، اس کو اختیار ہے چاہے چھوڑے یا نہ چھوڑے، اور جب چاہے چھوڑے، اور اس طرح طے کر کے نکاح کرنا بہت بڑا گناہ اور حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگوں کو پر لعنت ہوتی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اس شخص کے اوپر بھی لعنت جس نے کسی عورت کو حلالے کے طور پہ دوسرے کے لیے حلال کیا، اور اس شخص پر بھی لعنت جس کے لیے حلال کیا گیا، یعنی جس نے شرط لگوا کر یہ نکاح کروایا۔ لیکن بہرحال نکاح ہو جاتا ہے، لہٰذا اگر اس نکاح کے بعد دوسرے خاوند نے صحبت کر کے چھوڑ دیا یا مر گیا تو عورت پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے گی۔ کسی شرط پر طلاق دینا، بعض اوقات شرطوں کے ساتھ جو ہے وہ معلق کر دیتا ہے شوہر کہ اگر ایسا ہوا تو تمہیں طلاق، یا ایسا کیا تو تمہیں طلاق، تو اس کے کچھ مسائل یہاں حضرت بیان فرما رہے ہیں کہ نکاح کرنے سے پہلے کسی عورت کو کہا اگر میں تجھ سے نکاح کروں تو تجھے طلاق ہے، تو جب عورت سے نکاح کرے گا تو نکاح کرتے ہی طلاق بائن پڑ جائے گی۔ اور اگر یوں کہا اگر تجھ سے نکاح کروں تو تجھے 2 طلاق، تو 2 طلاق بائن ہو جائیں گی، اور اگر 3 طلاق کا کہا تو تینوں ہو گئی اور عورت مغلظہ ہو گئی۔ مغلظہ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اب جب تک کسی اور سے اس کی شادی نہیں ہوگی اور وہ اپنی مرضی سے اس کو طلاق نہیں دے گا، پھر اس کی عدت نہیں گزرے گی، تب تک یہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔
نکاح ہوتے ہی جب اس پر طلاق پڑ گئی تو اس نے اسی عورت سے پھر نکاح کر لیا، تو اب یہ دوسرا نکاح کرنے سے طلاق نہیں پڑے گی، اس وجہ سے کہ وہ شرط پوری ہو چکی۔ البتہ اگر اس نے الفاظ ایسے استعمال کیے، مثال کے طور پہ یوں کہا جب بھی تجھ سے نکاح کروں تو تجھے طلاق ہے، تو اب جب بھی نکاح کرے گا ہر دفعہ طلاق پڑ جایا کرے گی۔ اب اس عورت کو رکھنے کی کوئی صورت نہیں، اگر دوسرا خاوند کر کے اس مرد سے نکاح کرے گی تب بھی طلاق پڑ جائے گی۔ کسی نے کہا جس عورت سے نکاح کروں اس کو طلاق، تو جس سے بھی نکاح کرے گا اس پر طلاق پڑ جائے گی۔ البتہ طلاق پڑنے کے بعد اگر پھر اسی عورت سے نکاح کر لیا تو طلاق اب نہیں پڑے گی۔ جس عورت سے بھی نکاح نہیں کیا اس کو اس طرح کہا کہ اگر تو فلاں کام کرے تو تجھے طلاق، تو اس کا اعتبار نہیں ہے۔ اگر اس سے نکاح کر لیا اور نکاح کے بعد اس نے وہی کام کیا تب بھی طلاق نہیں پڑی، اس وجہ سے کہ جس وقت اس نے کہا ہے وہ اس کی بیوی نہیں ہے، کیونکہ غیر منکوحہ کو طلاق دینے کی یہی صورت ہے کہ یوں کہے اگر تجھ سے نکاح کروں تو تجھے طلاق۔ اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے اجنبی عورت پر طلاق نہیں پڑتی ہے۔ ایک عورت جو ابھی نکاح میں آئی نہیں ہے تو اس پر سوائے اس کے اور کوئی صورت طلاق کی نہیں ہے کہ یوں کہہ دے کہ جب تجھ سے نکاح کروں تو تجھے طلاق ہے، پھر تو ہو جائے گی ورنہ نہیں ہوگی۔ اگر اپنی بیوی سے کہا اگر تو فلاں کام کرے گی تو تجھے طلاق، اگر میرے پاس سے جائے تو تجھے طلاق، اگر تو اس گھر میں جائے تو تجھے طلاق، یا اور کسی کام پر طلاق معلق کر دی، تو جب وہ کام کرے گی تب طلاق پڑ جائے گی، اگر نہیں کرے گی تو نہیں پڑے گی، اور طلاق رجعی پڑے گی۔ یعنی اگر کسی نے طلاق کو شرط کے ساتھ معلق کیا ہے اور الفاظ جو ہیں وہ طلاق کے استعمال کیے ہیں، یعنی صاف صریح الفاظ استعمال کیے ہیں طلاق کے، اب جب وہ شرط پوری ہوگی تو طلاق جو واقع ہوگی وہ طلاق رجعی واقع ہوگی۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ اس نے جو الفاظ استعمال کیے تھے وہ طلاق رجعی والے الفاظ استعمال کیے تھے، صریح والے الفاظ استعمال کیے تھے۔ البتہ اگر کوئی کنائی لفظ کہے، مثال کے طور پہ اگر تو فلاں کام کرے تو مجھے تجھ سے کوئی واسطہ نہیں، تو جب وہ کام کرے گی تب طلاق بائن پڑے گی، بشرطے کہ مرد نے یہ الفاظ کہتے وقت طلاق کی نیت کی ہو۔ ٹھیک ہے، تو چونکہ الفاظ جو ہیں وہ کنایا کے ہیں اور کنایا کے الفاظ کا یہی حکم ہے کہ اگر نیت کی ہو تو طلاق ہوتی ہے ورنہ نہیں ہوتی ہے، اور طلاق جو ہوتی ہے اس سے بائن ہوتی ہے، رجعی نہیں ہوتی ہے۔ اگر یوں کہا اگر فلاں کام کرے تو تجھے 2 طلاق یا 3 طلاق، تو جتنی طلاقوں کا کہا اتنی پڑیں گی جب وہ کام وہ کر لے گی۔ اپنی بیوی سے کہا اگر تو اس گھر میں جائے تو تجھے طلاق، اور وہ چلی گئی اور طلاق پڑ گئی، پھر عدت کے اندر اس نے رجوع کر لیا، دوبارہ نکاح کر لیا، تو اب دوبارہ گھر میں جانے سے طلاق نہیں پڑے گی۔ ٹھیک ہے، یعنی چونکہ اب جو دوسرا نکاح ہو رہا ہے، یہ دوسرا نکاح جو ہے یہ اس کا پہلے نکاح سے تعلق نہیں ہے، تو پہلے والی جو طلاق جو اس نے معلق کی تھی وہ پہلے نکاح کے ساتھ اس کا تعلق تھا، اب جو ہے وہ جو دوسرا نکاح ہو رہا ہے اس کا اس پہلے والی شرط سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر یوں کہا ہو جتنی مرتبہ اس گھر میں جائے گی ہر مرتبہ تجھ کو طلاق، یا یوں کہا ہو جب کبھی تو اس گھر میں جائے ہر مرتبہ تجھے طلاق، تو اس صورت میں عدت کے اندر یا پھر نکاح کر لینے کے بعد دوسری مرتبہ گھر میں جانے سے بھی دوسری طلاق ہو جائے گی۔ پھر عدت کے اندر یا تیسرے نکاح کے بعد اگر تیسری دفعہ گھر میں جائے گی تو تیسری طلاق بھی ہو جائے گی۔ اب 3 طلاقوں کے بعد اس سے نکاح درست نہیں ہے۔ البتہ اگر دوسرے مرد سے نکاح ہو جانے کے بعد جدائی ہو جائے پھر اس مرد سے نکاح کرے تو اب اس گھر میں جانے سے طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ اب یہ عورت اس کے لیے بالکل ایک نئی عورت ہے، اس کے لیے اب اس کا پچھلے والے مسائل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کسی نے اپنی بیوی سے کہا اگر تو فلاں کام کرے تو تجھ کو طلاق، ابھی اس نے وہ کام نہیں کیا تھا کہ اس نے ایک فوری طلاق دے دی۔ مثال کے طور پہ یوں کہا تھا کہ اگر تو کپڑے سیے تو تجھے طلاق، ابھی اس نے کپڑے سیے نہیں تھے کہ اس نے ویسی طلاق دے دی، اور کچھ مدت بعد پھر اس عورت سے نکاح کیا، اور اس نکاح کے بعد اب اس نے وہی کام کیا تو طلاق واقع ہو گئی، طلاق کیا ہو جائے گی؟ واقع ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اور اگر طلاق پانے کے بعد عدت کے اندر اس نے وہی کام کیا تب بھی دوسری طلاق ہو گئی، یعنی ابھی عدت گزری نہیں تھی کہ اس نے وہی کام کر لیا تو بھی دوسری طلاق واقع ہو جائے گی۔ البتہ اگر طلاق پانے اور عدت گزر جانے کے بعد اس نکاح سے پہلے اس نے وہی کام کر لیا اور پھر دونوں کا نکاح ہو گیا تو اس نکاح کے بعد اب وہ کام کرنے سے طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ اب ایک نیا نکاح ہے اور اس کے بعد اس نے کام کیا نہیں ایسا، اور اگر وہ کرے گی بھی وہ کام تو اس سے طلاق اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ یہ ایک نیا نکاح ہے، کیونکہ عدت گزر جانے کے بعد جو نکاح ہو رہا ہے اس کا پہلے نکاح سے تعلق نہیں ہے۔
کسی نے اپنی بیوی سے کہا اگر تو روزہ رکھے تو تجھے طلاق، تو روزہ رکھتے ہی فوراً طلاق ہو جائے گی۔ البتہ اگر یوں کہا اگر تو ایک روزہ رکھے یا پورا دن روزہ رکھے تو تجھے طلاق، تو روزے کے مکمل ہونے پر طلاق واقع ہوگی، اگر روزہ توڑ دے تو طلاق نہیں ہوگی۔ یعنی جب یوں کہا نا کہ ایک روزہ، تو ایک روزہ تو اس وقت ہوگا جب پورا روزہ ہو جائے گا، یا جب یوں کہا کہ پورا دن روزہ رکھے، تو پورا دن روزہ اگر نہیں رکھا تو طلاق بھی نہیں ہوگی۔ عورت نے گھر سے باہر جانے کا ارادہ کیا، مرد نے کہا ابھی مت جاؤ، عورت نہ مانی، اس پر مرد نے کہا اگر تو باہر جائے تو تجھے طلاق، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر فوراً باہر جائے گی تو طلاق ہو جائے گی، اور اگر فوراً نہ گئی، کچھ دیر بعد چلی گئی تو طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا مطلب یہی تھا کہ ابھی مت جاؤ بعد میں جانا، یہ مطلب نہیں تھا کہ عمر بھر کبھی نہیں جانا، تو چونکہ اس کی نیت بڑی واضح ہے، اس وجہ سے اگر بعد میں وہ چلی گئی تو طلاق اس پہ واقع نہیں ہوگی۔ کسی نے یوں کہا جس دن تجھ سے نکاح کروں تجھ کو طلاق، پھر رات کے وقت نکاح کیا تب بھی طلاق پڑ گئی، کیونکہ بول چال میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت تجھ سے نکاح کروں تجھے طلاق ہے۔ یہ مسائل جو ہیں وہ طلاق سے متعلقہ بیان ہوئے ہیں یہاں پہ، اور آگے جو ہے بیمار کی طلاق سے متعلقہ مسائل ہیں، طلاق رجعی کے بعد رجوع کے کیا معاملات ہیں، اس سے متعلقہ مسائل بیان فرمائیں۔ تو فرماتے ہیں کہ بیمار آدمی جس کو اسی بیماری میں انتقال ہو جائے جس کا، تو اس کی طلاق سے متعلقہ کچھ احکامات بیان فرما رہے ہیں۔ بیماری کی حالت میں کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، پھر عورت کی عدت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ اسی بیماری میں مر گیا، تو شوہر کے مال میں سے بیوی کا جتنا حصہ ہوتا ہے اتنا اس عورت کو بھی ملے گا، چاہے ایک طلاق دی ہو یا دو یا تین، اور چاہے طلاق رجعی دی ہو یا بائن، سب کا ایک ہی حکم ہے۔ اگر عدت ختم ہونے کے بعد مرا تو عورت میراث میں حصے دار نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر مرد اسی بیماری میں نہیں مرا بلکہ تندرست ہو گیا پھر بیمار ہو گیا تب بھی عورت حصہ نہیں پائے گی، چاہے عدت ختم ہو چکی ہو یا ختم نہ ہوئی ہو۔ بنیادی طور پہ اس کو طلاق فار کہا جاتا ہے، یعنی ایسا شخص جو اپنی بیوی کو میراث دینے سے بھاگ رہا ہے، میراث میں اس کا حصہ جو ہے وہ ختم کرنا چاہتا ہے اور اپنی بیماری میں اس کو اس وجہ سے طلاق دے دیتا ہے تاکہ جو ہے وہ اس کو میراث میں حصہ نہ ملے، تو اسلام کا حکم یہ ہے کہ ایسی صورت میں اس کو حصہ ملے گا، چاہے اس کو طلاق بائنی دے دی جائے، چاہے اس کو 3 طلاقیں بھی دے دی جائیں، طلاق مغلظ بھی دے دی جائے، پھر بھی جو ہے وہ کیا ملے گا، اس کا حصہ اس کی میراث میں سے ہوگا۔ عورت نے طلاق مانگی تھی اس لیے مرد نے طلاق دے دی، تب بھی عورت میراث کی مستحق نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے خود اپنا حق ختم کیا ہے۔ یعنی عورت شوہر کے بیماری کے دوران عورت نے جو ہے وہ طلاق مانگی اور شوہر نے طلاق دے دی، تو اب بھلے سے بیماری کے درمیان ہی ان کا انتقال ہو جائے تب بھی اس کو جو ہے وہ اس میں سے میراث میں حصہ نہیں ملے گا۔ بیماری کی حالت میں عورت سے کہا اگر تو گھر سے باہر جائے تو تجھے بائن طلاق ہے، پھر عورت باہر گئی اور طلاق بائن پڑ گئی تو اس صورت میں حصہ نہیں پائے گی، کیونکہ اس نے خود ایسا کام کیا جس سے طلاق پڑی۔ اور اگر یوں کہا اگر تو کھانا کھائے تو تجھ کو طلاق بائن ہے، یا یوں کہا کہ اگر تو نماز پڑھے تو تجھے طلاق بائن ہے، ایسی صورت میں اگر وہ عدت کے اندر مر جائے تو عورت کو حصہ ملے گا، کیونکہ عورت کے اختیار سے طلاق نہیں پڑی، کھانا کھانا اور نماز پڑھنا تو ضروری ہے، اس کو چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ اور اگر طلاق رجعی دی ہو تو پہلی صورت میں بھی، یعنی جب غیر ضروری کام کیا، عدت کے اندر مرنے سے حصہ پائے گی۔ غرض یہ کہ طلاق رجعی میں بہرحال حصہ ملتا ہے بشرطے کہ عدت کے اندر انسان فوت ہوا ہو، تو ہر صورت کے اندر جو ہے وہ طلاق رجعی میں کیا ہوتا ہے، عدت میں سے میراث میں سے حصہ ملتا ہے۔ تندرستی کے زمانے میں کہا جب تیرے والد آئیں تو تجھے بائن طلاق، جب وہ والد آئے تو اس وقت وہ مرد بیمار ہو چکا تھا اور اسی بیماری میں مر گیا تو عورت کو میراث میں حصہ نہیں ملے گا، اس وجہ سے کہ جب اس نے کہا تھا تب وہ بالکل تندرست تھا، اور تندرستی میں عورت کا اس کے مال سے کوئی تعلق نہیں بنا ہے۔ اور اگر بیماری کی حالت میں یہ کہا اور اسی بیماری میں عدت کے اندر مر گیا ہو تو حصہ پائے گی، یعنی شوہر نے مرض وفات میں بیوی سے کہا کہ اگر تمہارے والد آئیں، جب تمہارے والد آئیں گے تو تمہیں طلاق بائن ہے، اور پھر اسی بیماری کے اندر اس کا انتقال بھی ہو گیا اور اس کے والد بھی اسی دوران آئے تو اس کو جو ہے وہ طلاق بائن تو ہوگی لیکن میراث میں بہرحال اس کو کیا ہوگا، حصہ ملے گا۔
کیونکہ پہلی صورت میں شوہر کی طرف سے بیوی کو میراث سے محروم کرنے کا قصد نہیں پایا گیا، یعنی جب کسی اجنبی کو اس نے کہا، جب کسی تندرستی کے جب عالم میں اس نے کہا ہے تو اس وقت اس کا کہنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کیا کرنا چاہ رہا ہے، میراث سے محروم کرنا چاہ رہا ہے، اس لیے کہ حالت صحت میں شوہر کے مال میں بیوی کا حق متعلق نہیں ہوتا۔ دوسری صورت میں بیوی کا حق متعلق ہو گیا تھا، شوہر نے اس کو محروم کرنے کی کوشش کی، لہٰذا عورت محروم نہیں ہوگی۔ آج یہیں تک ہم اس کو موقوف کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سلسلے کو قبولیت عطا فرمائے۔